بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ امام علی علیہ السلام کے بعد دوسرے امام ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام تھے، جو دنیا کی عورتوں کی مالکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ امام علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے نواسے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کے مطابق آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا تھا۔ یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کا نام حسن اور لقب مجتبیٰ اور کنیت ابو محمد تھے۔ ولادت با سعادت۔ آپ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے تو مشرکین طعنے دینے لگے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ خدا نے آپ کو اکثرت اولاد عطا فرمائی ہے، اور مقطوع النسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ عن قریب میری بیٹی فاطمہ کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کی رسم ادا ہوئی اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا اپنے اس فرزند کا نام حسن علیہ السلام رکھا۔ یہ نام اسلام کے زمانے سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے کا نام قرار پایا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو تقریباً 8 برس اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں رہنے کا موقع ملا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے سے جتنی محبت فرماتے تھے، اس کے واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھے۔ اکثر محبت اور فضیلت کی حدیثیں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دونوں صاحبزادوں کے لیے مشترکہ طور پر بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ خداوند میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھنا۔ اور اس طرح کے بے شمار ارشادات پیغمبر کے دونوں نواسوں کے بارے میں کثرت سے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی جانب ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کی یہ خصوصیت صراحت کے ساتھ بتائی کہ انہیں میرا نواسا نہیں بلکہ میرا فرزند کہنا درست ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک غیر معمولی صفت جس کے دوست اور دشمن سب معترف تھے، وہ یہی حلم کی صفت تھی، جس کا اقرار مروان بن الحکم نے بھی کیا، جو کہ امودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ خیال رہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان ہمیشہ ایک مخاصمت کی فضا قائم رہی۔
حکومت شام کے حامی صرف اس لیے جان بوجھ کر سخت کلامی اور بد زبانی کرتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کو غصہ آ جائے اور کوئی ایسی اقدام کر دے جس سے آپ پر عہدے شکنی کا الزام عائد کیا جا سکے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا سکے، مگر آپ ایسی صورتوں میں حیرت ناک قوت برداشت سے کام لیتے تھے جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی بھی عرب میں مشہور تھی۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنا تمام مال راہ خدا میں لٹا دیا اور 2 مرتبہ تمام ملکیت یہاں تک کہ اساس البیت اور لباس تک راہ خدا میں دے دیا۔ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ایک پرعشوب دور تھا۔ روایت ہے کہ اشعث بن قیس کی بیٹی جعدہ جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجیت میں تھی، اس کے ذریعہ سے شورش پسندوں نے حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دیا۔ زہر اس قدر قاتل اور سریع الاثر تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے اور خون کی الٹیوں میں گوشت کے لوتھڑے آنے لگے۔ ایسے وقت میں کہ جب امام نے جان لیا کہ اب ان کا وقت رخصت آن پہنچا ہے، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو پاس بلایا اور اسرار امامت اور اہل بیت ان کے سپرد کرتے ہوئے وصیت کی، اگر ممکن ہو تو مجھے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا، لیکن اگر اس میں مزاحمت ہو تو ایک قطرہ خون گرنے نہ پائے میرے جنازے کو واپس لے آنا اور جنت البقیع میں دفن کرنا۔ ماہ صفر کی 28 تاریخ سن 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام زہر کے زیر اثر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے وصیت کے مطابق ان کی تدفین روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنا چاہیے، تاہم سیاسی ماحول اور مدینے میں شورش پھیلنے کے اندیشے کے سبب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ واپس گھر لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی تدفین ان کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی لاحد کے نزدیک جنت البقیع میں کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔